بریڈفورڈ شمالی برطانیہ کے ریجن یارکشائر کا ایک شہر ہے جو ماضی میں اون کی ملوں، اونی کپڑوں کی صنعت اور حال میں پاکستانی، کشمیری اور مسلم کمیونٹی کی اکثریت کے باعث مشہور ہے۔ یہ وہ شہر ہے جسے پورے برطانیہ میں سب سے پہلے ایشیائی مسلم اور پاکستانی کشمیری نژاد محمد عجیب کو 1985 میں لارڈ میئر بنانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم اور اپنے لوگوں کی حمایت حاصل کرتے ہوئے، اس میں انگریز بھی شامل تھے، کالے سب لوگ شامل تھے۔ 1985 میں پہلا ایشیائی یا کشمیری یا پاکستانی مختلف نام مجھے دیے کہ مجھ سے منسوخ کیا گیا لارڈ میئر، جو برطانیہ میں پہلا ترجمہ منتخب ہوا۔ تو اب یہ غالباً 36 سال پہلے کی بات ہے۔ تو 36 سال میں بہت سی تبدیلیاں جہاں دنیا بھر میں رونما ہوئیں، وہاں بریڈفورڈ میں بھی اب ماشاءاللہ ہماری آبادی میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت جو خاص کر میر پور اور آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، بریڈفورڈ کو جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا وہ میرا خیال ہے کہ کم سے کم 25% ہے۔ تو بریڈفورڈ شروع سے ہی گڑھ رہا ہے کشمیریوں کا، پاکستانیوں کا، تو اس لحاظ سے اب غالباً گزشتہ 50-60 سال کے دوران ان نے اپنے آپ کو کافی اسٹیبلش کیا ہے۔ دینی لحاظ سے ہماری مساجد بہت سی ہیں، مدرسے ہیں، یہ سب دکانیں اپنی ہیں، بازار اپنے ہیں، کھانا پینا اپنا ہے۔ اور بریڈفورڈ ایک کری سینٹر ہے برطانیہ کا، کھانے پینے کی اشیاء جو یہاں دستیاب ہے ہر قسم کی۔ یہاں مجھ سے جو بعد میں کچھ لارڈ میئرز منتخب کیے وہ غالباً 7-8 ہیں۔ اب ہمارے کونسلوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے۔ جس زمانے میں تھا میرا خیال غالباً 2 تھے، 3 تھے، آج وہ 30 کے قریب ہیں۔ نوجوان بھی اب آہستہ آہستہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آگے جا رہے، زندگی کے ہر شعبہ میں حصہ لے رہے۔ اس شہر کے اور بھی کئی اعزازات ہیں۔ برطانیہ کی ایک بڑی سیاسی جماعت لیبر پارٹی کا قیام بھی اسی شہر میں لیسٹر مل کے اندر عمل میں آیا۔ دیکھیے جی، بریڈفورڈ ایک سرپرائزنگ سٹی ہے۔ اس شہر نے وہ کمال دکھائے ہیں جو برطانیہ کا کوئی بھی شہر نہیں دکھا سکا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بکنگھم پیلس میں باتھ روم نہیں تھا، پہلا باتھ روم اس ملک میں بریڈفورڈ میں انسٹال ہوا ہے، یہ لیسٹر مل کے مالک نے لگایا تھا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کینسر کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے کہ وہ تھراپی جو کرتے ہیں، اور وہ علاج کس کا ہے؟ سینٹ لوکس ہاسپٹل بریڈفورڈ کا۔ تو بریڈفورڈ کے بہت سے کمالات ہیں۔ بریڈفورڈ پہلا شہر ہے جس نے ایشین لارڈ میئر دیا آپ کو، رنگدار لارڈ میئر دیا۔ یہ پہلا شہر ہے جس نے ملٹیپل ایجوکیشن آپ کو دی۔ یہ پہلا شہر ہے جس نے حلال گوشت آپ کو دیا۔ یہ پہلا شہر ہے جس نے میلے کا آغاز کیا۔ یہ پہلا شہر ہے جس نے مساجد کو فنڈنگ دینی شروع کی۔ تمام اچھی جو باتیں ہیں وہ اسی شہر سے شروع ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے صرف یہی نہیں کہ یہ صرف ایشیائیوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہے، اس سے پہلے یہ بریڈفورڈ وہ شہر ہے جس نے لیبر پارٹی کو جنم دیا، جو آج اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ وہ یہاں منیگم کے مزدوروں کی سٹرائک تھی، انہوں نے اپنے اس میں جو سٹرائک کی، اس کے بعد جو انہوں نے پارٹی بنائی مزدور فیڈریشن، وہی بعد میں کنورٹ ہوگی، اس کو لیبر پارٹی کا نام دے دیا گیا۔ کسی دور میں بریڈفورڈ میں برطانیہ بھر میں سب سے زیادہ ملینئر رہتے تھے بریڈفورڈ میں، اور یہاں پہ ہمارے بینک سٹریٹ میں جو بارکلیز بینک ہے ایک، کیونکہ یہاں پہ وول ایکسچینج ہوتا تھا، تمام اون یہاں پہ آ کے بکتی تھی اور آگے جاتی تھی، وہ اس ملک کا سب سے بڑا بینک تسلیم کیا جاتا تھا۔ بریڈفورڈ کو جن لوگوں نے بلڈ کیا نا، ہمارے ایشیائی لوگ، وہ لوگ تھے جو انگریزی تو دور کی بات ہے، انہیں ABC تو کیا 1 2 3 بھی نہیں پڑھنا آتا تھا۔ یہ لوگ پاکستان سے آئے اور یہ لوگ ان پڑھ لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہاں پہ، لیکن اس وقت کرائم ریٹ 0% تھا بریڈفورڈ کا، 0% تھا بریڈفورڈ کا ود ان دا ایشین کمیونٹی۔ یہ لوگ گھروں سے باہر نکلتے تھے تو باقاعدہ سوٹ میں نکلتے تھے، ویل ڈریسڈ لوگ تھے۔ آپ بریڈفورڈ کی پرانی کتابیں دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں، آپ حیران ہوں گے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے یار بالکل لوگ جو بالکل ہی جاہل ان پڑھ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ اس طرح کی ان کی زندگی تھی۔ بریڈفورڈ سے پاکستانی کشمیری نژاد 2 ممبران برطانوی پارلیمنٹ عمران حسین اور ناز شاہ ہیں
जो इस वक्त लोकल कम्युनिटी की नुमाइंदगी के साथ साथ कश्मीर और फ़लस्तीनी आवाम की आवाज़ बने हुए हैं। स्कूल्स में बच्चों के लिए खाना पहले इसी शहर के स्कूल से शुरू किया गया था, जबकि इसी शहर को बरतानिया भर में सबसे पहले मुसलमान बच्चों के लिए हलाल खाना 1984 में फराहम करने का भी एजाज हासिल हुआ है। कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि ब्रैडफोर्ड में सबसे पहले हलाल गोश्त की फरोख्त शुरू की गई थी, ताहम इस दावे का सबूत नहीं है। अलबत्ता ये तय है कि एक ताजर गुलाम हुसैन शाह को जून 1950 में हलाल गोश्त का लाइसेंस दिया गया था। गुलाम हुसैन ब्रैडफोर्ड से हलाल गोश्त फरोख्त करने वाला पहला ताजर था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो ने जलावतनी के बाद वतन वापसी पर अपना बड़ा जलसा ब्रैडफोर्ड में ही रखा था। ब्रैडफोर्ड को खूबसूरत और बड़ी मसाजिद का शहर भी कहा जाता है। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार भी बरतानिया की मशहूर यूनिवर्सिटियों में होता है। ये दुनिया की 50 बड़ी और बरतानिया की टॉप 10 अच्छी यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इसके चांसलर रह चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर बहुत सारे एशियाई आबाद हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी। हम सब के लिए एक एजाज़ की बात है कि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड की 10 बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ के चांसलर पाकिस्तान के साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रह चुके हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के साथ नमल यूनिवर्सिटी के साथ इसकी एफिलिएशन है, यानी आप वहाँ पे पढ़ें और आपको डिग्री यहाँ की मिली। ये हम सब के लिए एक एजाज़ की बात है और हम सब इस कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जो लोग वहाँ पे रहते हैं हम उनसे अपना रिश्ता जोड़े रखना चाहते हैं और तालीम से ज़्यादा क्या ही खूबसूरत बात होगी कि आप किसी के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। बरतानिया भर में ब्रैडफोर्ड को पाकिस्तानी लजीज खानों का मरकज़ भी कहा जाता है। ब्रैडफोर्ड बिलाशुबा एक खूबसूरत शहर है और इसमें आबाद पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी जहाँ मकामी सतह पर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में भी ज़र मुबादला की शक्ल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अरशद रचाल, एक न्यूज़, ब्रैडफोर्ड, बरतानिया।